شاہ بصیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم امت جو تھے اس مجلس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، کبھی چھوڑتے نہیں تھے. ٹہلنے کے بعد آتے، ناشتہ رکھا جاتا، نہیں جلدی کرو، مریض بیٹھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے بہت اہتمام. ماشاء اللہ صاحب بھی مجلس کا اہتمام محمد احمد صاحب نے. بنا پر میں بھی اسی مجلس کی باتوں کو سنا دیتا ہوں. ہر دن مضمون لانا آسان کام نہیں ہے، اور یہ بنا بنایا مضمون ہے، شریر بھی ہے. تھوڑا سا سنا دیتا ہوں تو مجھے بھی آسانی رہتی ہے. دوسرے سے روزانہ نیا نیا مضمون کیا نہیں تو ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ماں باپ کے لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان ہو. اپنی اصلاح کی فکر، چاہے ہمارے بچے ہوں یا دوسرے کو ہوں یا پوری دنیا. اصلاح کی فکر بہت بڑی نعمت ہے. ایک تو ہے اصلاح، ایک فکر اصلاح، یہ بھی غنیمت چیز ہے. حضرت تھانوی بھی غالباً فرماتے تھے کہ میں اصلاح کی فکر پیدا کرتا ہوں. تو وہ ہم لوگ کے اندر ہو جائے کہ ہم کو ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. سب کو، کوئی سے مستثنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی تیاری ہماری ہے. ہوشیار وہی ہے ماں بعد الموت کی تیاری دنیا میں ہے، لیکن تیاری کر رہی ہے موت کے بعد کے لیے. جیسے ہمارے لیے بھی فرما دے، بلکہ سب کے لیے فرما دے. تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. یہ ہماری بیان ہے جو پسندیدہ مضمون تھے. سبھی کے بیان، حضرت تھانوی کی بھی بیان تھی. ماشاء اللہ صاحب جان سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اس بیان کو. چھپ گئی کون سناتا ہے اس کو لے کے رکھ دینا. یہاں حضرت کے بیان ہے. ایک صحابی نے نصیحت طلب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل فقال اذنی. صحابی آئے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اذنی، ہم کو نصیحت کیجیے. اور کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا مختصر. اب دیکھیے حضور نے اتنا بے تکلف بنا رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ نصیحت کیجیے، لیکن طویل نصیحت نہیں، اور مختصر. انا ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال اذنی واوجز. ہم کو نصیحت کیجیے، مختصر نصیحت کیجیے، وہاں رعایت اختصار اتنا نہ ہو کہ آدمی گھبرا جائے، اکتا جائے. اور ایسا ہی کرے کہ لوگ اکتائیں نہ، یہ لکھا ہوا ہے. اتنی نصیحت کرو. چاہتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مختصر ہی نصیحت کرنے کا تھا. بار بار باتیں حضرت فرماتے تھے، بار بار مقام پر تھوڑی سی طویل، وہ بھی ایک صفحہ ہوتا ہے نصیحت فرماتے. ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال اذنی. انہوں نے آیا اور کہا کہ ہم کو نصیحت کیجیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وہ اوجیز مختصر نصیحت کیجیے. یہ بھی صحابہ کو کہنا بے تکلف کر رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پیر کے سامنے جلدی نہیں کر سکتا یہ سب بات، خارج ہو جائے، معلوم کیا ہو جائے. نصیحت سنتی
سائل آئے اس کی باتوں کو سنو، غور سے سنو، مناسب جواب دو، جھڑکو نہیں، لا تنہر، ہے کہ نہیں، جھڑکو نہیں۔ اب یہی کمال ہمیں آتا ہے کہ جھڑک دیا ہے، بڑے جلالی آدمی ہے، جلالی نہیں، بدخلقی۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اذنی واعجز، ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ کیا ہوگا، بے تکلفی تھی، صحابہ کو بے تکلف بنا رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نہیں کہ پیر کے سامنے کوئی بات ہی نہیں کہہ پائے، حضور سے بڑھ کے کوئی پیر تھا، کوئی شیخ تھا؟ انہوں نے خود فرمایا اذنی واعجز، انہوں نے کہہ دیا کہ نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ یہ سب سیکھنے کی بات ہے کہ نہیں، سب سنت میں موجود ہے۔ بات کتنا کہو، تقریر کتنی کرو، ہر چیز میں اعتدال پیدا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر دین دے کے ہر چیز میں اختصار تھا، اجمال تھا، بات ہے لیکن پورا مضمون آ جاتا تھا، پورا مضمون۔ اذنی واعجز فقال اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ معدٍ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو گویا کہ آخری نماز ہے۔ بڑی بات ہے، اذنی واعجز، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ میں نے دیکھا وہاں پر الحق صاحب کبھی سب میں کھڑے رہتے تھے، امام نے نیت تکبیر کہی، تکبیر تحریم کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ابرار صاحب وہی نیت میں کچھ تھوڑا سا کمی محسوس کیا ہوگا تو دوبارہ کیا ہوگا۔ وہ سب چیزیں بڑا ان کیا ہے تمام ابرار۔ اللہ تعالیٰ یہ قبر کو نور سے بھر دے۔ بہت کچھ سکھلایا انہوں نے مجھے، مستقل قیام فرماتے تھے، آتے تھے، اٹھنے کا، بیٹھنے کا۔ آئے تو انڈا دیا گیا تشریح میں کھانے کے لیے، انڈا وہی ابال گیا، اس میں کوئی بدبو آ رہی ہے، یا اللہ یہاں بدبو کہا جائے، معلوم کہ اس سے پہلے انڈا ابال کر کے کہیں بھیجا گیا تھا تو اس کی بدبو تھی، ان کو محسوس، ہر نازک مزاج تو تھی ہی پھر اہتمام سے پھر کیا گیا۔ کوئی چیز بیکار اگر ہے اور کاغذ پڑا ہوا ہے، یہ کاغذ ہے، اعلی علم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، پر اٹھا دیتے۔ روٹی کا ٹکڑا جہاں گرا رہتا تھا ماشاء اللہ تک میں دیکھا، پر اٹھا لیتے تھے، کہا اس کو اٹھا لو، کھا لو۔ یہ جب روٹ جاتے ہیں تو نہیں آتے۔ رزق کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ جو رزق دیتا ہے ان کی عنایت ہے، قدر کرو۔ بہرحال یہ سب چیزیں حضرت کیا بھی تھی ہمارے شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام راگ صاحب تو سراپا تھا ہی، سب چیزیں بہت صحبت رہی، آتے تھے، کئی کئی دن رہتے تھے۔ چلیے، جا رجل، ایک آدمی آئے، ایک شخص آئے حضور کے پاس، وقال اذنی واعجز، ہم کو نصیحت کیجیے مگر مختصر کیجیے، اوجز۔ وقال اذا قمت فی صلاتک فصل، ہر قسم کا نسخہ موجود ہے، اور یعنی کہ دیر لگے، انہوں نے جیسی نصیحت طلب کیا ویسی نصیحت کر دیا، یعنی کہ انہوں نے نصیحت کیا 2 سطر کی، آپ نے نصیحت کیا 2 ورق کی، گھبرا جائے گا نہیں آدمی؟ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، کتنا کس نے کتنا کہا بیان کے لیے، بس اتنی ہی کرو، مختصر کرو، یہ بھی تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے۔ ایک من علم نہ دہ من عقل بعد، عقل بھی جا سیکھو،
ہمارے حضرت کو شکایت ہم لوگوں کے بے عقلی کی زیادہ رہتی تھی، بے علمی سے زیادہ بے عقلی. وقال اذنی واوجد وقال اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع. رخصت کرنے والے کے بعد مختصر کرو. بعدوں میں واقعی ہوتی ہے. گاڑی چھوٹ رہی ہے، اب کسی شیخ سے ملنے گئے، اسے نصیحت شروع کر دیا. اب وہ نصیحت کیا سنے گا، اس کا تو ذہن گاڑی میں ہے کہ ابھی چھوٹ جائے گی، ریزرویشن ہمارا ہے. ہوتا ہے سب. ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا. اور ایسی بات نہ کہو کہ کل کے دن ادھر کرنا کب ہے. آج آپ نے کہہ دیا بات، وہی پکڑ میں آ گئی، مشتہر ہو جاتی ہے، اخباروں میں آ جاتی ہے، فلاں نے فلاں دن یہ بات کہی، اخباروں میں آ جاتی ہے. ولا تکلم بکلام تعذر غدا وعلم الیاس اما فی ایدی الناس. لوگوں کے جو ہاتھوں میں ہے اسے امید کو منقطع کر لو. بھائی بھی کام نہیں آئے گا، اس سے بھی بے نیازی برتو. بد اخلاقی نہیں، بے نیازی. اس میں فرماتے تھے حضرت ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کمانے میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، آمدنی کی تقسیم میں جھگڑا ہوتا ہے. کمانے میں سب الگ الگ کما رہے ہیں، یہ نہیں، کوئی نہیں کہتا ہے تمہیں. یہ ان کا خاصیت ہے کہ جھگڑا جو فساد ہوتا ہے کمانے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ تقسیم میں ہوتا ہے. اس لیے تقسیم سمجھ بوجھ کے کرو. بہت معاشی شاہ ولی اللہ صاحب بہت اس پر وعلم الیاس اما فی ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں جو سے نا امید ہو جاؤ. ہر وقت ذہن اس کا مخلوقی کی طرف رہے گا، مخلوق کے ہاتھ میں. بہت علامہ تھانوی کیا ہے، اس کی سب بڑی تعلیم تھی. کیا خصوصیت یہ تھی. وعلم الیاس. ایک آدمی آئے، مل کے حضرت تھانوی سے چلے گئے، غالباً سنایا ہوگا کبھی. پھر بعد آئے کچھ ہدیہ لے کر کے، کہا اس چلا گیا بغیر دیے ہوئے. جس کو خیال ہوا ہوگا کہ کیا کہیں گے یہ آیا چلا گیا، ہدیہ بھی نہیں دیا کچھ. اس کی طرح فکری آیا، نہیں لیا. بہت سوچے سمجھ انہیں جا چکا تھا مل کر کے بعد میں. وہاں تو یہ سب کی بہت رت تھی، ہدایہ کے بارے میں اصول بھی تھے، قواعد بھی تھے. وعلم الیاس اما فی ایدی الناس. لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اسے نا امید ہے. یہ کس کی نصیحت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے مفید ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کوئی نہیں. یہ نصیحت، اپنی نصیحت کو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ یہ سناؤ، یہ بھی سنانے لائق ہے کہ نہیں سنانے لائق. اسی میں دنیا مر رہی ہے. اختلافات فرماتے تھے حضرت ہمارے کہ اختلاف جو ہوتا ہے کمانے میں نہیں ہوتا ہے، تقسیم میں ہوتا ہے. یہ حضرت کا جملہ ہے، ماشاء اللہ صاحب کا. کمانے میں نہیں ہوتا جو چاہے، لیکن تقسیم میں جھگڑا ہو جاتا ہے. گھروں میں جھگڑا، سب لوگ کما رہے ہیں، ہاں وہاں اس شہر وہ شہر میں، تب تک کوئی بات نہیں. آئے جمع ہوئے، اب کون کتنا لے، کیا خوبصورت جھگڑا ہوتا ہے. یہ حضرت کی بات ہے. کمانے میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے، تقسیم میں جھگڑا ہوتا ہے. بہت مدبر تھے، بہت ان چیزوں کو خوب سمجھ. وعلم الیاس اما فی ایدی الناس اخرجہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد. سب پورا حوالہ دیا ہے. بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہر وقت پیش نظر رکھنے کی ہے. حدیث میں صرف آخرتی کو نہیں بیان کیا ہے، دنیا کے اصول، رہائش، کس طرح رہو، کس طرح ملو،
کیا کرو اپنے دوستوں کے ساتھ تقسیم سب چیزیں. بہت یہ حضرت کا جملہ ہے. اختلاف کمائی میں نہیں ہوتا ہے، تقسیم میں ہوتا ہے. ماشاء اللہ صاحب ٹھیک ہے، آپ کا رائے دے نہیں، کمانے میں نہیں ہوتا ہے جو، لیکن وہی جب تقسیم کی باری آتی ہے گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے. کہتے تھے ایک جگہ میں رہتا تھا تو کوئی چیز باہر سے آئی ہدیہ کے طور پر، تو ایک صاحبہ یا صاحب اٹھے اور اس کو دھیرے سے کمرے میں رکھ دیا. حضرت دیکھ رہے تھے، کہیں کی بات ہے. کہا آج سے اختلاف شروع ہو جائے گا. یہ آیا باہر سے ہدیہ، اس کو چپکے سے رکھ دیا وہاں، اب وہ تقسیم میں آئے گا نہیں. کہا بیان فرمایا تب میں کہہ رہا ہوں نا، میں سنا سب سنا ہے، پڑھنے سے زیادہ سنا ہی ہے ہم نے، کوئی لفظ چھوٹتا نہیں. اگر 5 منٹ دیر ہو جاتی تھی مجلس میں آنے میں، زندگی بھر کہاں کا ناشتہ کہاں کا کھانا. آئے ٹہل کے آئے بیٹھے، اگر ایک آدھ گھونٹ دے دیا چائے پی لیا، نہیں پھر بیٹھے پھر زور بادی کھاتے تھے. کیا کر رہے ملک میں. وہ اجمیر یا سما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے نا امید ہو جاؤ. زندگی کے اصول سب کے لیے ہے کہ نہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو. چونکہ حضور کافۃ للناس رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، جو آپ کی تعلیمات سے مسلمانوں کے لیے سب کے لیے ہے. جو بھی ہے، جو بھی اس پر عمل کرے گا کامیاب ہوگا. وَأَجْمِلْ يَاسْ أَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ أَخْرَجَهُ ابن ماجہ کتاب الرحم. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق بنائے. پہلے تو معلوم ہی کرنا، ذہن بنانا. فرماتے تھے بہت حضرت کا جملہ ہے، کمانے میں جھگڑا نہیں ہوتا، تقسیم میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ماشاء اللہ، کمانے میں جھگڑا کوئی کہیں اور تقسیم میں جھگڑا ہو جاتا ہے. وہ تجربے کار تھے، بہت ذہین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے بزرگوں کے تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق. ہم لوگ ساتھ ہی رہتے تھے، دیکھتے تھے کتنی رعایت کس کی کرتے تھے، کس کی کیا کیا رعایت فرماتے تھے ہر آدمی کی. کہتے نہیں تھے لیکن سمجھ جاتے تھے کہ اس کو یہاں بیٹھانا ہے، اس کو یہاں اٹھانا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے. ایسے ایک اور بات سنا دیتا ہوں، اس سے اب الگ ہے لیکن ہے سب کام کی کتاب ہے، بیان خاص ہے یہ. ہم لوگ آتے تھے الہ آباد اعظم گڑھ سے علاج کے لیے. اس کے پاس حکیم فخر صاحب پاس بہت زبردست حکیم تھے، حضرت کا علاج انہوں نے کیا، اور وہ بزرگوں کے اولاد میں سے بھی تھے. بہرحال آئے بیٹھے، کیسے آئے ایسے آئے، یہ بیماری ایسا بیماری. اٹھا ایک کتاب نکالتے تھے، اس کو دیکھتے تھے تب لکھتے تھے. میں کہا اچھا ان کو بھی ضرورت ہے کتاب دیکھنے کی، زندگی گزر گئی. لیکن نسخہ جو کوئی خاص نسخہ رہتا تھا اسی اعتبار سے لکھ کے دیتے تھے. یعنی زبانی ہے. میں دیکھا فوراً کتاب نکالا دیکھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کا جو کام کر رہے ہیں، یہ بھی علاج معالجہ ہی ہے. مولانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے علاج ہی کے لیے تشریف لائے تھے. امت شرک میں ڈوب چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، ایمانیات ختم، شرکیات آنے کے بعد سب کچھ چھان کے الگ الگ کر دیا. یہ حضور کی غایت کامیابی کی بات ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سکھلایا کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے پیا جاتا ہے،
کیسے رہا جاتا ہے تقسیم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کی توفیق. یہ معاشرت ہے. حضور نے جیسے آداب العبادت سکھلایا ہے، آداب المعاشرت بھی حضور ہی نے سکھلایا ہے، کیسے رہا سہا جاتا ہے. دیکھیے کتابیں اٹھا کے دیکھیے کیسی کیسی رعایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. بہرحال بس ایک سامنے آ گئی تو مناسبت نہیں لیکن سنا دیتا ہوں. فرماتے ہیں قاضی صاحب اللہ، جو شخص علم کی طلب عبادت میں پرورش پاتا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40 صدیقین کا اجر و ثواب دیتا ہے. طلب ہی سے تعلق آئے ہیں. اس طلب پر کی فضیلت یہ ہے. حضرت اس قسم کے بیان بہت اسی نقل کرتے تھے. جو شخص علم کی طلب عبادت میں پرورش پاتا ہے، طلب یہاں تک کہ اسی حالت میں بڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40 صدیقین کا اجر و ثواب دیتا ہے. طلب بہت بڑی چیز ہے. اہل اللہ عمل سے زیادہ پہلے طلب پیدا کرتے ہیں. طلب پیدا کرو، طلب ہوگی سب کام آگے آسان ہو جائے گا. جو شخص علم کی طلب اور عبادت میں پرورش پاتا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40 صدیقین کا اجر و ثواب مرحمت فرماتا ہے. تمہارے پاس زمین کے اطراف سے نوجوان حدیث کی طلب میں آئیں گے، جب آئیں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. دیکھیے ان کو جھڑکنا نہیں. تم سے بہتر ہے طلب تھانوی کا چیزوں کا خیال رکھو. تمہارے پاس زمین کے اطراف سے نوجوان حدیث کی طلب میں آئے ہیں، جب آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جھڑکو نہیں. آئیں ان کی قدر کرو کہ حدیث سننے کے طلب میں آئے ہیں. کسی میں بہت مشہور واقعہ ہے، جا رہے تھے امام احمد یا امام مالک. ایک آدمی کہا کہ ہم کو کچھ حدیث سنا دیجیے. کہا اس کو 10 درے لگاؤ. بے ادب معلوم ہوتا ہے، اس سے حدیث سنایا جاتا ہے. آخر راستے میں تم کہہ رہے ہو حدیث سناؤ، ہے نا بہت مشہور ہے، دیکھ لیجیے گا. تو اس نے کہا حضرت 10 درے اور لگا دیجیے لیکن حدیث سنا دیجیے. تو کہیں مخلص اس کو سنا دو بھائی، 10 درے اور لگا دیجیے لیکن سنا دیجیے. ادب سکھائے اس کو کہ حدیث کی طلب ہونی چاہیے، لیکن طلب کے اظہار کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے. جو شخص علم کی طلب اور عبادت میں پرورش پاتا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 40 صدیقین کا اجر ثواب دیتا ہے. شخص علم کی طلب میں، یہ جو طلبہ ہے کم نہ سمجھو، علم کی طلب میں گھومتے پھرتا ہے. میں دارالعلوم گیا تھا، کہاں کے لڑکے گھوم رہے ہیں، سیکھنے کے لیے گھوم رہے ہیں. جہاں معلوم ہوتا ہے فلاں جگہ 10 ہوتا ہے، دوڑے جاتے ہیں وہاں. یہ عبرت ہوتی ہے. کوئی پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا، بس سب صرف درس کی طرف. فلاں کا درس شروع ہو گیا ہے، ارے وہاں جہاں ہوتا ہے درس میں فوراً لڑکے بھر جاتے ہیں. فوراً ابھی طلب ہے اللہ تعالیٰ، اسی کی وجہ سے سب قائم ہیں. یہ نہیں کہ دنیا کی ترقی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، اس کی بے قدری کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے.
حکمرانی، اس کو بہتر کو رائے گا نہ سمجھو اللہ کے بہرحال جو شخص علم کی طلب اور عبادت میں پرورش پاتا ہے یہاں تک کہ اسی حالت میں بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 40 صدیقین کا اجر و ثواب مرحمت فرماتا ہے. ضروری ہے طلب. یہ طلب 17 سال 18 سال 19 سال بعد میں بھی طلب لے گا. میں جب مقبول وغیرہ کو لے گیا دارالعلوم دیوبند اساتذہ کے جس کے نام لکھانا تھا تو ہو گیا کہ بھائی دورے میں داخلہ ہو گیا. پھر مجھ سے پوچھا انہوں نے عمر میں بھی فرق ذرا کم ہی ہے. کہا مولانا نے بھی کہا تم کیا پڑھو گے؟ اب لوگوں نے ہنس کے کہا کہ یہ تو ان کے والد نہیں لوگ یہی لوگ. مجھ سے پوچھا انہوں نے تم کیا پڑھو گے؟ تو کوئی حد نہیں ہے طالب علم. ماشاء اللہ صاحب کے پڑھنے کی درس ہوتا تھا ان کا. بڑے بڑے علماء کے شریک ہوتے تھے. علماء سننے آتے تھے جبکہ کسی نے کہا مجھ سے یہ سب پڑھانے والے لوگ ہیں نہیں کتابوں کے، لیکن چونکہ حضرت پڑھا رہے ہیں اس بنا اس کے لیے دوڑ کر کے آتے تھے، شریک ہوتے تھے ہم لوگ زیادہ. جو شخص علم کی طلب عبادت میں پرورش پاتا ہے یہ کوئی خاص مدت نہیں ہے کہ 17 سال تک 20 سال تک نہیں ہے. زندگی بھر تم کو طالب علم رہنا پڑے گا. حضرت تھانوی سے کوئی ہمیشہ اپنے کو طالب علم کہتے تھے. یہ حضرت سے میں نے سنا ہمیشہ طالب علم اپنے کو کہتے تھے. بہت فضل کی بات ہے. علم کی طلب، علم دین کی طلب بھی بہت بڑی نعمت ہے. جو شخص علم کی طلب اور عبادت میں پرورش پاتا ہے یہاں تک کہ اسی حالت میں بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 40 صدیقین کا اجر و ثواب دیتا ہے. تمہارے پاس زمین کے اطراف سے نوجوان حدیث کی طلب میں آئیں گے. جب آئے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حدیث طلب کرنے کے آئے ہیں، ان کو ذلیل نہ سمجھنا. تعلیم بن کے آئے ہیں، طلب لے کر کے آئے ہیں. طلب کی بڑی قدر ہے. جو اساتذہ پڑھنے آتے ہیں ان کو ذلیل نہ سمجھو، ان بڑے لوگ ہیں. تمہارے پاس زمین کے اطراف سے نوجوان حدیث کی طلب میں آئیں گے. جب آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حضرت ابن مسعود کا قول ہے نعم المجلس مجلس تنشر فیہ الحکمہ وترضى فیہ الرحمہ. بہترین مجلس وہ ہے جس میں دین کی حکمت کی باتیں بیان کی جائے. بہترین مجلس وہ ہے جس میں دین کی حکمت کے عام کی جائے، حکمت کی باتیں بیان کی جائے. اور اس حدیث میں رحمت کی امید کی جاتی ہے. اللہ کی رحمت. حضرت موسیٰ اشعری کہتے ہیں مجلس کنت اجالسہ عند اللہ فی نفسی امر سنت. وہ مجلس جس میں عبداللہ کے مجلس بیٹھتا تھا کوئی جگہ، ایک مجلس میں جس میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بیٹھا تھا، میرے نزدیک 1 سال کے ایک عمل سے زیادہ قابل اعتبار ہے. کہتے دوسری بات، ایک مجلس جس میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ بیٹھا تھا میرے نزدیک 1 سال کے نیک عمل سے زیادہ قابل اعتماد ہے.
ان کی مجلس میں صرف بیٹھا تھا، یہ تھا دین کے لیے مجلس۔ حضرت ابن مسعود اپنی مجلس میں طلبہ کے ساتھ موجود تھے۔ ایک اعرابی نے آ کے پوچھا کہ یہ لوگ یہاں کس لیے جمع ہیں؟ حضرت ابن مسعود نے اس کا جواب دیا ہے، انا میراث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جو میراث ہے اس کی طلب میں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اہمیت ہے کہ نہیں؟ ان طلبہ کی بھی اہمیت ہے۔ الا میراث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ رسول اللہ کی میراث کے لیے جمع ہیں، جو یہاں اس کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں، یہ لوگ جمع ہیں اس کے لیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ھذا المجلس من ابلاغ اللہ ایاکم، یہ مجلس تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کی جمع ہے۔ یہ مجلس تم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے تبلیغ کی یہ جمع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی، تم لوگ ہم سے جو اچھی بات سنو اس کو کی تبلیغ کرو۔ تبلیغ کا لفظ بار بار لے آئے، تبلیغ ایک دوسرے کو پہنچانا، یہ تبلیغ۔ تھوڑا سا ایک بات سامنے آ گئی۔ خلیفہ مامون کے پوتے ابو بکر محمد ابن یعقوب ابن عباس کی قطارہ سے 20 جملے جمع کیے۔ ابن عباس نے اکرمہ کو بتایا کہ تم پر جمعہ ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ لوگوں کو حدیث کا درس دو، واجب ہے تم پر ضروری کہ ایک دن ضرور حدیث کا درس دو خاص طور سے۔ اس سے زیادہ چاہو تو 2 مرتبہ، اور اس سے بھی زیادہ چاہو تو 3 مرتبہ درس دو، اور خیال رکھو کہ درس حدیث کی کثرت کی وجہ سے لوگ قرآن سے ہے بے اعتنائی نہ کریں۔ یہ حدیث کے درس کی وجہ سے قرآن سے بے اعتنائی نہیں ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ بول بھی رہا ہے۔ تم ایسی مجلس میں نہ جاؤ جس میں لوگ اپنی باتیں کر رہے ہوں اور تم ان کی بات کاٹ کر اپنی بات کا ہو، بلکہ خاموش رہو۔ جب لوگ خود خواہش کریں تو حدیث بیان کرو، سب باتیں نہ کریں۔ یہ نہیں جا کے ہم بھی ہیں کچھ۔ ابن عباس کے ایک شاگرد نے ان سے جہاد کے بارے میں مشورہ کیا تو کہا میں تم کو اس سے بہتر بات بتاتا ہوں، مسجد بناؤ اور اس میں فرائض و سنت اور تفقہ فی الدین کی تعلیم دو، جہاد سے بڑھ کے ہیں۔ خیر قرون کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اب جو سمجھ میں آتا ہے، سامنے آتا ہے، سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرے اہل والعیال کو بھی، تمام مرشدین مسترشدین کو ان باتوں پر دھیان دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرما، علم دین علم طریق سے ہم سب لوگوں کو مرصع فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم